مواب بچپن ہی سے آرام سے رہا ہے اور اس کی تلچھٹ تہ نشین رہی۔ نہ وہ ایک برتن سے دوسرے برتن میں اونڈھیلا گیا اور نہ اسیری میں گیا، اس لیے اس کا مزہ اس میں قائم ہے اور اس کی بو نہیں بدلی۔ یرمیہ یہودا کے لیے تو پیشن گوئی کرتا ہے کہ یہ اسیری میں جانے والا ہے، لیکن یہاں پہ یہ مواب کا دیش جو پرپل کلر سے نظر آ رہا ہے نقشے کے اوپر ہمیں، اور یہ بتانے کے لیے خداوند نے جو طریقہ انگور کا استعمال کیا ہے اسے تمام اسرائیل کے لوگ بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو انالوجی خداوند نے استعمال کی ہے وہ انگور کے مے کی ہے، رس کی بات کی جا رہی ہے کہ اسے بنانے کے لیے کیسے پروسیجر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور خداوند یہ بتا رہے ہیں کہ مواب بچپن ہی سے اس لیے سکھی رہا ہے کہ وہ کبھی اسیری کے اندر نہیں گیا، اور مواب کو آج کی ڈیٹ کے اندر جارڈن کہا جاتا ہے، اور یہ جارڈن ہی تھا جس نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ دراصل 70% حصہ جو جارڈن کا تھا یا موجودہ مواب کا ہے، یہ ایک لائن ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ سارا حصہ آج بھی اسرائیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یہ آج تک کبھی اسیری کے اندر نہیں گیا اور ہمیشہ سکھی رہا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک برتن سے دوسرے برتن میں اونڈھیلا نہیں گیا، اس لیے اس کا مزہ اور اس کی بو بنی رہتی ہے۔ جب انگوروں کو کچل کر ان کا رس نکالا جا رہا ہوتا ہے تو اسے ایک برتن میں بھر دیا جاتا ہے، چاہے لکڑی ہو، چاہے کوئی بھی گندگی ہو، یا انگوروں کا یہ جو چھلکا ہے، سبھی ایک ہی برتن میں جمع کر دیے جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جو گندگی ہے، جو سبسٹنس ہے، وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی کو تلچھٹ کہا جاتا ہے۔ تلچھٹ میں جو بھی گندگی ہے، سبسٹنس ہے، وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور انگوروں کی مہ جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہیں، اور پیچھے جو برتن ہے خالص مہ ان میں انڈھیل لی جاتی ہے۔ یہ پروسیجر خداوند اسرائیل کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جب مہ کو ایک برتن میں دوسرے برتن میں انڈھیلا جاتا ہے تو اس بات کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے نیچے بیٹھے جو سبسٹنس ہیں ان کو بالکل ہلایا نہ جائے، نہیں تو وہ دوبارہ مکس ہو جائیں گے خالص مہ کے اندر۔ خداوند مواب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم ایک برتن سے دوسرے برتن میں انڈھیلے نہیں گئے، اس لیے سب کچھ تمہارے اندر ہی ہے، اور اسی لیے تمہارا دماغ خراب ہے ابھی تک، تمہارا مزہ اور بو برقرار ہے ابھی تک، اس لیے کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیے گئے، بھیجے نہیں گئے ہو ابھی تک۔ اگلی آیت یہ بتاتی ہے، سو دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں انڈھیلنے والوں کو اس کے پاس بھیجوں گا کہ وہ اسے انڈھیلیں اور اس کے برتنوں کو خالی کریں اور مٹکوں کو چکنا چور کریں۔ خداوند بتا رہے ہیں کہ اب ہوگا یہ کہ مواب کے دشمن آئیں گے اور جن مٹکوں میں وہ رکھا ہوا ہے انہیں پھوڑ ڈالیں گے، اور اس کے تلے میں جو گندگی جو چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ مواب کے لوگ کموش دیوتا کی پرستش کرتے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ کموش نے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، تب مواب کموش سے شرمندہ ہوگا جس طرح اسرائیل کا گھرانہ بیتیل سے جو اس کا بھروسہ تھا کھجل ہوا۔ ہم اسرائیل کی اگزامپل دیتے ہیں کہ وہاں بیتیل نے اور دان نے جو دو بال کے بت وہاں پر لگا دیے تھے کہ ان کی پرستش کی جائے، اور اسرائیلی ان بچڑوں پر ایمان لے آئے لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ ویسے ہی سیم ٹو سیم مواب کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو پریسپریٹیٹ ہے، جو نیچے بیٹھا ہوا گند ہے، اس میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں جسے دیکھ کے خداوند کہے کہ اس کا انڈھیلا جانا بھی بہت ضروری ہے، کہ مواب ملک کی طرح ہمارا مزہ اور بو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے اندر کی تلچھٹ کو ہمیں جانچتے رہنا بہت ضروری ہے۔ ایک برتن میں دوسرے برتن میں ڈھیلنے سے بہت سی گندگی دور ہو جاتی ہے، اور خداوند ایسا چاہتے ہیں۔ زندگی میں کیسے ہی حالات تبدیل کیوں نہ ہو رہے ہوں، ہمارا انڈھیلا جانا بہت ضروری ہے، اور اس بات کو جانچتے رہیے۔ بدلتے حالاتوں میں خداوند کے مقاصد ہیں۔ خداوند میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر جمشید پرویز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور اس طرح